کہ وہاں جو ہیں وہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں. وہ جو سرزمین ہے وہ ٹویٹر پہ بھی امپروو ہوا، لیکن انیشلی ہم بہت ہی فارغ اور بہت ہی پھسے سے نظر آئے تھے. اتنی امداد بھیج دی، اتنی دوائیاں بھیج دی، اتنی خوراک بھیج دی، اتنے کمبل بھیج دیے، اور وہاں پر وہ کلمہ طیبہ سناتے ہوئے، آیات قرآنی سناتے ہوئے ان کا آپریشن کر رہے ہیں، اور ان ہاسپٹلز میں کر رہے ہیں. یو اے ای کو دیکھوں، میں قطر کو دیکھوں، وہ ممالک جنہوں نے ابھی اسرائیل سے محبت کی پینگیں بڑھائی ہیں وہ اور بڑھانے کو تیار ہیں. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی درخواست پر عالمی عدالت انصاف نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. فیصلے میں کیا کہا گیا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ الگ نیوز کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بجا دیں. فیصلہ آ چکا ہے. دیکھیے، پہلی کامیابی تو یہ ہوئی ہے، یا اسرائیل کو پہلی شکست ہوئی ہے کہ اسرائیل کا یہ کہہ رہا تھا کہ درخواست نہ سنی جائے، سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ نسل کشی کی گئی ہے. بالکل. تو یہ درخواست جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے. عدالت نے یہ پہلا فیصلہ دے دیا، یہ بڑی کامیابی ہے، اور اسرائیل کی جو پلی تھی وہ مسترد ہو گئی. بالکل ہو گئی. ٹھیک ہے. گیا کون تھا؟ عالمی عدالت انصاف، جنوبی افریقہ. مجھے جہاں یہ چیز خوشی بخشتی ہے کہ اس عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ گیا، اور غیر اسلامی ملک جنوبی افریقہ غزہ والوں کی فریاد لے کر، انسانیت کی فریاد لے کر ظالم کے خلاف گیا عالمی عدالت انصاف. جہاں یہ چیز مجھے خوشی بخشتی ہے، وہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کام پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہم کر سکتے تھے. یہ کام کسی اور اسلامی ملک کو، ترکی کو، سعودی عرب کو، ایران کو، قطر کو، کسی اور اسلامی ملک کو کرنا چاہیے تھا. یہ بھی ہو سکتا تھا، اور یا پھر ہم مل کر کر سکتے تھے. ہم OIC کے فورم سے بھی کام کر سکتے تھے، مشترکہ طور پر جا سکتے تھے. تو یہ کام ہم کرتے، کیونکہ ہمیں یہ بڑا دعویٰ ہے نا کہ وہاں جو ہیں وہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں. وہ جو سرزمین ہے وہ ہمارا قبلہ اول ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو سرزمین ہے وہ سرزمین انبیاء علیہم السلام ہے. جی. جب یہ تمام دعوے ہمارے ہیں تو پھر فٹے منہ ہمارا، ہم تو نہیں جا پائے. ہمارے حکمران، ہمارے اشرافیہ کچھ نہیں کر پائی، مسلمان ممالک کی اشرافیہ کچھ نہیں کر پائی. ہم تمام تر اپنا جو اکانومی مائٹ ہے اس کے باوجود، ہم ان کے چاروں طرف ہونے کے باوجود، اسرائیل کے چاروں طرف ہونے کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں کر پائے، اور ہم اسی ظالم کے ساتھ تعلقات اپنے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. جب ووٹنگ ہوئی کہ اس جنگ بندی کی جائے تب ہم نے ایبسٹین کیا تھا، جبکہ ہم وہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جنگ بندی کی جائے، اس کو روکا جائے، لیکن ہم نے کہا نہیں. دیکھیے، جب پہلا اسٹانس تھا نا اس صورتحال میں انوار الحق کاکڑ کا، تو ڈاکٹر صابر ابو مریم جی وہ یہاں ہمارے سامنے موجود تھے، اور ڈاکٹر صابر صاحب نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا انتہائی ڈھیلا سا رسپانس تھا پاکستان کا. پھر اس کے بعد وہ امپروو ہوا، ٹیلی ویژن انٹرویوز میں بھی امپروو ہوا، وہ ٹویٹر پہ بھی امپروو ہوا، لیکن انیشلی ہم بہت ہی فارغ اور بہت ہی پھسے سے نظر آئے تھے. تو یہی ہوا. ہمارے ہاں تو امیر جماعت اسلامی صاحب نے آرمی چیف صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اس معاملے میں لیڈ کرنا چاہیے، اور تمام اسلامک ورلڈ کو لیڈ کرنا چاہیے. آپ یہ بھی یاد رکھیے گا، اسماعیل ہنیہ صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان واحد اسلامی جوہری طاقت، اگر پاکستان ایک دھمکی دے دے گا اسرائیل کو تو اسرائیل رک جائے گا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان اس پر عمل درآمد کر دے، ان پاکستان کم از کم ایک ریڈ لائن تو بتائے، پاکستان بتائے، اسرائیل کو ایک سخت میسج دے، اسرائیل رک جائے گا. انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا تھا. آج اس متعلق کچھ عالمی عدالت انصاف کی صدر جن کا تعلق امریکہ سے ہے، انہوں نے فیصلے میں کہا کہ اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کا مقدمہ سننا جینوسائیڈ کنونشن کے تحت عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. فیصلے میں کہا گیا کہ اسرائیل کی غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزامات سے کچھ درست ثابت ہوئے ہیں. جنوبی افریقہ کے دلائل میں قانونی وزن ہے، اس لیے اسرائیل کے خلاف کیس کو خارج نہیں کریں گے. انہوں نے مزید کہا کہ عالمی عدالت انصاف کو نسل کشی کے مقدمے کا حتمی فیصلہ سنائے بغیر بھی ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا اختیار رکھتی ہے. تو اس کا مطلب ان کے فیصلے پر عمل ہونا چاہیے. دیکھیے، ایک
یہ اسرائیل کی ہار ہے. 2 یہ امریکہ کی ہار ہے. 3 کیا ہماری بھی ہار ہے. ہماری تو پہلے ہی ہار ہو چکی. کیا میں اور آپ اس ہار پر خوش ہو جائیں کہ امریکہ ہار گیا, اسرائیل ہار گیا؟ نہیں. کیا اس کے بعد میں اور آپ وہاں پر جو جاری ہیں جرائم ان کو رکتے ہوئے دیکھیں گے؟ نہیں. امریکہ ہو یا اسرائیل ہو, اس کی ناجائز اولاد ہو, یہ لوگ اس سے پہلے بھی کیا اقوام متحدہ کی قراردادوں کو, وہاں سے اٹھنے والی آوازوں کو, یورپی یونین سے اٹھنے والی آوازوں کو کیا انہوں نے اس سے پہلے سنا ہے؟ نہیں سنا. ان کو دبایا ہے. وہ جب وہ چاہتے ہیں وہ عمارتیں ملیاں میٹ کرتے ہیں, زندگیاں تہتے کرتے ہیں, تہس نہس کرتے ہیں, لاشوں کے انبار بچھاتے ہیں, اسپتالوں پر بمباری کرتے ہیں. وہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور کبھی نہیں رکا نا. اور اس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کے ہاں اتنی امداد بھیج دی, اتنی دوائیاں بھیج دی, اتنی خوراک بھیج دی, اتنے کمبل بھیج دیے. وہ تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں کہ جب ہم یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ہاتھوں پر, پیروں پر ان کے نام لکھ رہی ہیں, کیونکہ جب آ کر بم گریں گے, جب آپ عمارتوں کے باقاعدہ ریزے ہمیں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے عمارتیں, وہاں پر ہم انہیں ملیا میں زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھیں گے, تو کسی ماں کا لخت جگر جو ہے وہ آدھا ادھر ہوگا. کسی بچے کی جو باڈی ہے وہ ہمیں 4 ٹکڑوں میں مل رہی ہوگی. انہوں نے وہ ٹکڑے واپس جمع کیے جا سکے, اس وجہ سے ایک بچے کے جسم پر 3 سے 4 جگہوں پر نام لکھے ہوئے اپنے بچوں کے. یہ کبھی دنیا نے دیکھا تھا؟ یہ ہو رہا ہے کہ اینستھیزیا ختم ہو گئی ہے. بچے کہہ رہے ہیں کہ اینستھیزیا ختم ہو گئی ہے, تو ہمیں کم از کم آپ قرآن کی آیات پڑھ کر دم کریں, ہم تیار ہیں, آپ ہمارا علاج جاری رکھیں. دیکھیے, میں اور آپ, ہمیں اگر نیڈل لگتی ہے نا, درد ہوتا ہے, ڈرپ کے لیے نیڈل لگتی ہے, انجیکشن لگتا ہے تو درد ہوتا ہے. اس وقت بچوں کو والدین اپنا ہاتھ پکڑا دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں, کہیں توجہ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں اگر گولی گولا پتھر گھس گیا ہے, ہڈی ٹوٹ گئی ہے, تو بچے کا, بڑے کا بھی نہیں, اس بچے کا اس وقت آپریشن ہو رہا ہے, گروئنگ بونز ہیں, بغیر کسی بھی انستھیزیا کے, اسے بے ہوش کیے بغیر, ہوش کی حالت میں. اور وہاں پر وہ کلمہ طیبہ سناتے ہوئے, آیات قرآنی سناتے ہوئے ان کا آپریشن کر رہے ہیں, اور ان ہاسپٹلز میں کر رہے ہیں کہ جہاں پر پانی بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ ان اسپتالوں پر بمباری کی جاتی ہے, ان پر بھی بمباری ہو رہی ہے. ہم جب ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا وہاں پر, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ میں نہیں دیکھ پاتا. اکثریت سے میری فیملی میں لوگ دیکھتے ہیں, اگر میں نہیں دیکھ پاتا یا کوئی دکھاتا بھی ہے, تو وہ چہرے جو ہے وہ ہم دھول میں اور خون میں ایک ساتھ لت پت دیکھتے ہیں. تو وہ اس لیے نہیں ہمیں لت پت نظر آتے کہ ان کی ویڈیو ایسے بنانی ہے, وہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ وہاں پر پانی نہیں ہے, ان کے پاس بیسک چیزیں نہیں ہیں کہ ان کو صاف کر سکیں, وہ ان کو واپس شدہ باڈیز ہیں. تو وہ اس لیے ہے. ان حالات میں جو میں اگر سعودی عرب کو دیکھوں, میں UAE کو دیکھوں, میں قطر کو دیکھوں, وہ ممالک جنہوں نے ابھی اسرائیل سے محبت کی پینگیں بڑھائی ہیں, وہ اور بڑھانے کو تیار. اور اس کے علاوہ جو شرمناک کردار رہا کچھ عالمی کمپنیز کا, جن میں میکڈونلڈز شامل ہے, انہوں نے باقاعدہ کھانا بھیجا اسرائیلی فوجیوں کو. ان کے شرمناک کردار کو چھوڑ دیجئے, ہمارے یہاں کچھ بوائیکاٹ کی آوازیں اٹھی تھیں, اس کے باوجود بھی کیا آپ کو میکڈونلڈز اب بھی بھرا ہوا نہیں ملتا ہے کہ آپ کو فرق آیا تھا شروع میں, انیشلی آیا تھا کہ آپ کو KFC اب بھی بھرا ہوا نہیں ملتا ہے. کیا آپ کو یہی جو کولا کے برانڈز ہیں یہ آپ کو اب بھی سیل ہوتے اسی طرح سے نہیں ملتے؟ کچھ فرق آیا ہے, ملتے ہیں. یہ تمام چیزیں اسی طرح سے جاری. لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک اویئرنیس سب سے پہلا کام ہے جو کرنا چاہیے. دوسرا, ہم اس سلسلے میں اگر کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ مالی مدد بھی آن لائن بھی کر سکتے ہیں, وہ کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے آپ کے سب کے پاس سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم سے آواز اٹھانی چاہیے, اور اس آواز کو اتنا مؤثر انداز میں اٹھانا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ زخم پر برہم رکھیں اور پہنچے, اور اس کے بعد اس کا ایک امپیکٹ نظر آ سکتا ہے. کیونکہ جو جتنی کوشش کر سکتا ہے, احمد فراز صاحب نے کہا تھا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ناظرین, طارق پتین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.